رانا صاحب، سب سے پہلے تو یہ وینزویلا والا معاملہ بتائیے کہ ایک سورن اسٹیٹ کے اوپر آپ نے اٹیک کر کے تو مداخلت کی۔ ہم سب ایک دہشت گردی ہے اور جو ایک امریکہ کا 21ویں صدی کا ایجنڈا ہے نیو ورلڈ ڈس آرڈر، یہ اس کی ایک ڈیمانسٹریشن ہے۔ ایک سوورن کنٹری کے صدر کو اغوا کر لیا گیا، اس کو کڈنیپ کر لیا گیا۔ فوج کہاں چلی جاتی ہے رانا صاحب اس موقع پہ؟ مطلب یہی کویسچن کیا جا رہا ہے کہ وینزویلا کی فوج کہاں تھی؟ یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے عالمی امن کو۔ ماٹھا سا الزام ہے دیکھا جائے تو۔ عراق میں بھی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن تھے ملے، صدام صاحب کے دور تو بہانہ تو آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں۔ مست ہاتھی کی طرح دنیا کو رونتا چلا جا رہا ہے۔ امریکہ کا جو ایجنڈا ہے وہ جتنی پیٹرو سٹیٹس ہیں ان کو ڈی سٹیبلائز کرنا۔ ایران کے حوالے سے بھی یہی باتیں کی جا رہی ہیں۔ نیتن یاہو نے امریکی صدر سے ملاقات کے بعد کیا کہا ہے؟ کچھ اس بینڈ ویگن پہ سوار ہو گئے تھے ہمارے سمیت۔ امریکہ کی وجہ سے دنیا میں کیوس ہے، جتنی پیٹرو سٹیٹس ہیں وہاں پہ امریکن مداخلت ہو رہی ہے کسی نہ کسی حوالے سے، پراکسیز کے ذریعے۔ ہمیں کیا تھریٹ ہے ویسے؟ ہمیں اپنے اندر سے تھریٹ ہے۔ ہمارے ہاں جو نیشنل ایجنڈا ہے وہ مسنگ ہے۔ رانا صاحب، بن کیوں نہیں پا رہا یہ نیشنل ایجنڈا؟ پی ایم ایل این یہ نہیں چاہتی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ ایسی سچویشن میں بینیفیشری پھر کون ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے۔ یہ کامیابیاں تو گنوائی جاتی ہیں رانا صاحب، اس میں وہ ابھی میں تو کہتا ہوں یہاں تیل کی باتیں بھی ہو رہی تھیں کہ تیل نکل رہا ہے، عوام کا تیل نکل رہا ہے۔ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو پوڈ کاسٹ میں میں ہوں محمد کامران خان اور میرے ساتھ ہیں رانا کیسر صاحب۔ ناظرین، آج بات کریں گے وینزویلا کی، جہاں امریکی مداخلت کے نتیجے میں رجیم چینج ہو چکا ہے اور ایک انڈائریکٹ کنٹرول جو ہے وینزویلا کا وہ امریکہ حاصل کر چکا ہے۔ اور صرف یہی وینزویلا ہی نہیں، اس کے علاوہ ایک اراؤنڈ دا گلوب کچھ ایسی تبدیلیاں، ایک رینڈم چینجز آ رہی ہیں، ان کے اوپر بات کریں گے۔ رانا صاحب، سب سے پہلے تو یہ وینزویلا والا معاملہ بتائیے۔ ویسے تو سب لوگ ہی اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے، ایک سورن اسٹیٹ کے اوپر آپ نے اٹیک کر کے تو مداخلت کی۔ کامران صاحب، ایک دہشت گردی ہے اور جو ایک امریکہ کا 21ویں صدی کا ایجنڈا ہے نیو ورلڈ ڈس آرڈر، یہ اس کی ایک ڈیمانسٹریشن ہے ہمارے سامنے جو آئی کہ ایک سوورن کنٹری کے صدر کو اغوا کر لیا گیا، اس کو کڈنیپ کر لیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی دہشت گردی تو شاید پہلے کبھی نہیں ہوئی، اور کون کر رہا ہے؟ وہ شخص کر رہا ہے جو اپنے آپ کو امن کا داعی کہتا ہے، اور ہم نے بھی نامینیٹ کیا فار نوبیل پیس پرائز کے لیے۔ تو میرا خیال ہے کہ دس از کنڈیمیبل، ٹھیک کہ اگر اسی طرح آپ ریاستوں میں جا کر مداخلت کریں گے، رجیم چینج کریں گے، اپنی مرضی کے حکمران، اپنی مرضی کا سیٹ اپ لائیں گے، تو دنیا آلریڈی ایک ایسی سچویشن میں ہے جہاں انسرٹینٹی ہے اور بالکل ایک کیوس لائک سچویشن آپ کریٹ کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے عالمی امن کو۔ اور رانا صاحب، اس کے لیے جو جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نارکوٹکس لنکڈ جو ہیں ایکٹیویٹیز تھیں، اس میں ان کی انوالومنٹ تھی، دیٹ واز وائی ان کو جو ہے نا ہم ٹرائی کریں گے اپنے کورٹس میں۔ مطلب ایک ماٹھا سا الزام ہے دیکھا جائے تو۔ کامران صاحب، عراق میں بھی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن تھے ملے، صدام صاحب کے دور میں۔ تو بہانہ تو آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں۔ امریکہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے اس وقت، جس طریقے سے وہ ایک مست ہاتھی کی طرح دنیا کو رونتا چلا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ پچھلے 25 سال سے اگر آپ دیکھیں 9/11 کے بعد کی جو صورتحال ہے کہ عراق میں رجیم چینج، لیبیا میں رجیم چینج، ایران کے ساتھ معاملات دیکھیے کس طرح ہے، ابھی تو مڈل ایسٹ کا کرائسس جو ہے وہ بھی ہے، اور ساتھ آپ دیکھیں ماضی میں ہم نے دیکھا ایک عرب سپرنگ تھی، وہ تو خیر ختم ہو گئی۔ تو اوور آل اگر ہم اس ساری سچویشن کا جائزہ لیں اور تھوڑا سا اگر ہم 20ویں صدی کے آخری 2 اشروں میں چلے جائیں، عراق ایران وار، عراق کویت وار، تو ایک سلسلہ ہمیں ایسا دکھائی دیتا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کا جو ایجنڈا ہے وہ جتنی پیٹرو سٹیٹس ہیں ان کو ڈی سٹیبلائز کرنا۔ پیٹرو سٹیٹ مینس کہ جن کے پاس تیل کے ذخائر، جی، ان کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے، اوکے، اور اس کا فائدہ خود لینا ہے، وہاں پہ اپنی کمپنیز کو بھیجنا۔ جیسے ابھی آپ دیکھیے کہ وینزویلا میں جیسے ہی ٹرمپ صاحب نے ڈائریکٹلی کہی ہے یہ بات کہ جی ہم ہماری کمپنیاں جو ہیں وہاں پہ تیل پیدا کریں گی اور کام کریں گی۔ اور کامران صاحب، ان تمام ممالک کا اگر آپ جائزہ لیں تو وہاں پہ پہلے ایک انریسٹ پیدا کیا گیا، گراؤنڈ پیو کیا گیا، جی گراؤنڈ پیو کیا گیا، اور سچویشن آلموسٹ ملتی جلتی ہے۔ کچھ تو ان کی ہوم گرون ایشوز ہیں اور کچھ ان کے اوپر امپوز کیے جاتے ہیں تھرو دیئر پراکسیز۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ وینزویلا میں پاورٹی، انفلیشن، ڈیزیز، کرپشن، مس گورننس،
بالکل بالکل، یہ سارے یہ فیکٹر ساری چیزیں ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایران کے حوالے سے بھی یہی باتیں کی جا رہی ہیں. نیتن یاہو نے امریکی صدر سے ملاقات کے بعد کیا کہا ہے کہ وہ پروٹیسٹرز جو ہیں ایرانینز ان کو سپورٹ کریں گے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے انہوں نے بھی یہی کہا ایگزیکٹلی وارن کیا کہ اگر پروٹیسٹرز کو کچھ کہا آپ نے تو ہم ان کی مدد کریں گے. ہاں دیکھیں تو یہ تو پھر دھاندلی ہے, کھلی دھاندلی ہے. سیدھا سیدھا. تو رانا صاحب اچھا یہ ویسے دیکھا جائے اور ایران میں بھی جو صورتحال ہے وہ بھی اب دیکھیے کہ وہاں پہ بھی انفلیشن بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, جاب لیسنس کی صورتحال سی پیدا ہو رہی ہے وہاں پہ. تو ایک گراؤنڈ سچویشن جو ہوتی ہے اس کو فیول کیا جاتا ہے. رانا صاحب یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو میسنجر آف پیس بن رہے تھے نا, تو اب یہ ریڈیکل ایک دم سی ایک شفٹ نہیں آیا ان کی پالیسی میں؟ کامران صاحب وہ بننے کی کوشش کر رہے تھے اور کچھ اس بینڈ ویگن پہ سوار ہو گئے تھے ہمارے سمیت. ہم بھی کہہ رہے تھے کہ جناب پیس پرائز, اوبیسلی جو پیس کی بات کرے گا وہاں جائے گا. پیس کی بات تو کرے گا, لیکن کیا پیس ہوا؟ پچھلے 40-50 سال سے آپ دیکھ لیجئے کہ امریکہ کی وجہ سے دنیا میں کیوس ہے, انسٹیبلٹی ہے. بالکل. تو آپ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ امن لائے گا. امریکہ کا جو گریٹر ایجنڈا ہے, جیسے میں نے کہا کہ نیو ورلڈ ڈس آرڈر, تو وہ تو دنیا کو ڈس آرڈر میں کرے گا اور کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جتنی پیٹرو اسٹیٹس ہیں وہاں پہ امریکن مداخلت ہو رہی ہے کسی نہ کسی حوالے سے پراکسیز کے ذریعے. یہ مڈل ایسٹ کی سچویشن جس کو ڈاؤن پلے کیا جا رہا ہے, وہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. پھر آپ صومالیہ کا معاملہ دیکھیے, وہاں پہ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. جی بالکل بالکل. یمن کی سچویشن دیکھ لیں. تو دیکھیں جب بھی کوئی ملک کمزور ہوگا اندر سے, تو اس قسم کی صورتحال امریکہ وہاں پیدا کرتا ہے, اور ملکوں کو اندر سے کمزور بھی کرواتا ہے تھرو اٹس پراکسیز. جس ملک میں کوئی نیشنل ایجنڈا نہیں ہوگا کنسنسس والا, اوکے, اور وہاں پہ پولرائزیشن ہوگی, ڈویژن ہوگی, ٹھیک, انسٹیبلٹی کریٹ ہو جاتی ہے. اور اس کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ پھر یہ بڑی طاقتیں, خاص طور پہ امریکہ ٹھیک, اور اس کے اتحادی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تھریٹ ہے اور ہر ایک کو ہے, اور سب سے زیادہ تھریٹ ان کو ہے جو سب سے زیادہ کمزور ہے؟ جی بالکل. دیکھیں وہ علامہ اقبال صاحب نے کیا کہا تھا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو بات یہ ہے کہ کمزوری کیا ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ کے پاس اسلحہ نہیں ہے, اسلحہ بھی اگر آپ کے پاس ہو, لیکن آپ کی اکانومی جو ہے وہ بری طرح گر چکی ہو, آپ کے ہاں پولیٹیکل پولرائزیشن ہو, آپ کا معاشرہ قوم جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہو, تو پھر ڈورز آر اوپن فار آؤٹ سائڈرز. نہیں تو وہ فوج کہاں چلی جاتی ہے رانا صاحب اس موقع پہ؟ مطلب یہی کویسچن کیا جا رہا ہے کہ وینزویلا کی فوج کہاں تھی؟ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ فرام ود ان امپلوژن ہوتا ہے نا, ہاں بغاوت ہے, پراکسیز پیدا کر لیا جاتے ہیں. ٹھیک, بالکل صحیح بالکل صحیح. تو رانا صاحب ہمیں کیا تھریٹ ہے ویسے؟ ہمیں اپنے اندر سے تھریٹ ہے. ہمارے ہاں جو نیشنل ایجنڈا ہے وہ مسنگ ہے. ہمارے پاس پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے کوئی اس وقت ریسیپی نہیں ہے. ہمارے پاس اکنامک اپ لفٹ کے لیے, ریوائول کے لیے کوئی ریسیپی نہیں ہے, اور ہم گروپنگ ان دا ڈارک والی سچویشن میں ہیں. ٹھیک, کہ ایڈ ہاک پہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, فائر فائٹنگ کر رہے ہیں, لیکن اب تک جو اگر ہم دیکھیں پچھلے 2-2.5 سال میں دعوے تو بہت بڑے تھے. $100 بلین کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اسٹاک مارکیٹ بہت چلی گئی ہے, فارن ایکسچینج ریزروز بھی بہت اوپر چلے گئے. یہ سارا ہی جھوٹ, ابھی تک تو کچھ نہیں نظر آیا. بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے, ہم صرف دعووں پہ چل رہے ہیں کہ آج کے دن ہم نے کون سا سلوگن لے کے آنا ہے, کتنی پریس کانفرنس کرنی ہے ہمارے منسٹرز نے اور اسپوکس پرسنز نے. آج کا دن گزر جائے گا, پھر کل کا ایک نیا لے آئیں گے, پھر کہیں گے آج اسٹاک مارکیٹ اوپر چلے گی, آج فارن ایکسچینج ریزرو دیکھیں کہاں چلے گئے, اور اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے. تو رانا صاحب بن کیوں نہیں پا رہا یہ نیشنل ایجنڈا؟ دیکھیں اس کی ایک بنیادی وجہ ہے لسٹ فار پاور. یعنی پولیٹیکل پارٹیز کا بھی یہی پرابلم ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ PMLN جو مین رولنگ پارٹی ہے, یہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ جو اپوزیشن ہے, خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف, یہ اور اسٹیبلشمنٹ آپس میں بیٹھ کے کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں, معاملات رفع دفع ہو جائیں. صورتحال بہتر کبھی نہیں چاہے گی, بیکاز PMLN ول بی دا لوزرز, دے ڈونٹ وانٹ ٹو لوز ان فیکٹ. ٹھیک ہے, سملرلی اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی ایشو ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو جائیں, یہ جو ڈائلاگ نہیں ہو پا رہا ڈسپائٹ آفرز جی اینڈ ولنگنیس, تو پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مائنس ہو جاتی ہے ساری پولیٹیکل پروسیس سے. تو یہ تو ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی تو ہے. ایسے ہی ہے, اپنی سپریمیسی رکھنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں آ رہی. یہ لسٹ فار پاور کا اگر ہم ترجمہ کریں تو یہ اقتدار کی بھوک ہی بنے گا. بیسیکلی اقتدار کی بھوک ہے, اور یہ بھوک کیوں نہیں ختم ہو رہی ہمارے ہاں؟
نشہ ہے جب تک یہ اقتدار کی بھوک ختم نہیں ہوگی. ناظم اقتدار ایک نشہ ہے. ایگزیکٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ اقتدار کی بھوک ختم نہیں ہوگی پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں آنے والی. آپ جو مرضی کر لیں کامران صاحب, آپ رجیم چینج کر لیں, آپ سیاسی جماعتوں کو بین کر دیں, کچھ بھی کر لیں, اسٹیبلٹی نہیں آئے گی جب تک آپ ڈائلاگ نہیں کریں گے, ریکنسائل نہیں کریں گے فار اے لارجر انٹرسٹ. وہ کیا ہے؟ وہ اکنامک انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کی اکانومی شوڈ بی دا اونلی فوکس آف اسٹیبلشمنٹ اینڈ پولیٹیکل پارٹیز. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز خاص طور پہ پی ایم ایل این یہ نہیں چاہتی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کے معاملات ٹھیک ہو جائیں, اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہ نہیں چاہ رہی اس وقت. اپیرنٹلی تو یہی لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں کوئی کنسنسس ڈیولپ کر لیں. ہاں بالکل, یہ وہی بات ہے نا, آپ کے دشمن کا دشمن آپ کا دوست. ایگزیکٹلی اور دشمن کریٹ کیا جاتا ہے پھر. بالکل ٹھیک ہے, اور ایک ایسی سچویشن میں بینیفیشری پھر کون ہے ہم سب کو پتہ ہے. بالکل بالکل جی. اور وہ کچھ بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ بھی فائدہ اٹھاتی ہیں اسی وجہ سے کہ کیونکہ جب آپ اندر سے کمزور ہوتے ہیں تو پھر باہر والوں کے لیے دروازے کھل چکے ہوتے ہیں, آپ کی توجہ اس طرف کم ہوتی ہے, آپ انٹرنل جو ہے ان فائٹنگ جو ہے آپ کی اس میں پھنسے ہوتے ہیں, اور ہمارے ہاں یہی ہو رہا پولیٹیکلی. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب, یہ نا اسی وینزویلا والے ایشو کے اوپر یہ ایک فورن آفس نے ایک پریس نوٹ جاری کیا تھا جس میں انہوں نے اپنا موقف جو ہے وہ دیا تھا, اور اس میں لیکن اس سے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس کے ساتھ ہیں. مطلب اس اقدام کی نفی ہو رہی ہے یا اس کو کنڈیم کر رہے ہیں, یا آپ نے بھی یو ہیو گون تھرو اٹ, اس میں کچھ نظر نہیں آیا ہمیں. دیکھیں نارملی تو یہ ہوتا ہے نا کہ پاکستان یا کوئی بھی ملک اس قسم کے واقعے کی کنڈمنیشن کرتا ہے جی, لیکن کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی ہمیں اس میں کہ آپ نے اس کو کنڈیم کیا یا نہیں. تو مے بی آور گورنمنٹ اینڈ دا رجیم ڈز ناٹ وانٹ ٹو انوائے دی یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. obviously ایسی کچھ. اور اگر ایسا ہے تو پھر میرا خیال ہے ہم بھی کہیں نہ کہیں پارٹنر ہو رہے ہیں اس نیو ورلڈ ڈس آرڈر کے. ہاں انڈائریکٹ ہمارا بھی. اور کل کو خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ ہمارے طرف بھی کوئی توجہ ہوگی اس قسم کی تو پھر ہم اکیلے ہی ہوں گے. جی بالکل سر. سچویشن ایک ابھی ریسنٹ بھی آ گئی تھی جب یمن میں یو اے ای نے مداخلت کی تھی, اور اس کے نتیجے میں پھر سعودی عرب اور یو اے ای آمنے سامنے ہو گئے تھے. وہاں پہ پھر ہمارے لیے کال تھی, دیٹ واز اے کال فار اس. کریٹیکل سچویشن تھی, تو لہٰذا ہمیں بہت کلیئرلی چیزوں کو دیکھنا ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے. جب ہمارا گھر ٹھیک ہوگا تو باہر سے بھی ہماری طرف کوئی نظر نہیں اٹھے گی اور ہماری طرف توجہ نہیں کریں گے, نہ کوئی انٹرفیئر کرے گا نہ انٹروین کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن جب آپ انٹرنلی ویک ہوں گے تو پھر تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے آپ کے پاس. اچھا رانا صاحب, آپ نے جو بات کی نا کہ جی نہ وہ تھرڈ پارٹی چاہتی ہے کہ یہ اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ مذاکرات کرے, اور نہ ہی رولنگ پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جی اپوزیشن جو ہے اس کو کوئی اسپیس مل سکے, تو پھر ایسی صورتحال میں تو کوئی نظر نہیں آ رہا, نہ مذاکرات ہو سکتے ہیں نہ ہی کوئی نیشنل ایجنڈا بن سکتا ہے. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ پرابلم ہی یہ ہے اس وقت. اگر آپ اس کو انالائز کریں تو صورتحال تو یہی سامنے آتی ہے کہ یہ ڈائلاگ کیوں نہیں ہو پا رہا, بالکل یہ بدامنی کیوں ہے, یہ پولرائزیشن کم کیوں نہیں ہو رہی, یہ پولیٹیکل ٹمپریچر لو کیوں نہیں ہو رہا. یہ کامیابیاں تو گنوائی جاتی ہیں صاحب, اس میں وہ ابھی میں تو کہتا ہوں یہاں تیل کی باتیں بھی ہو رہی تھیں کہ تیل نکل رہا ہے, عوام کا تیل نکل رہا ہے. ہاں نکل رہا ہے بالکل. تو رانا صاحب لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس کو آپ سر کتنا عرصہ لے کے چلیں گے. دیکھیں آپ نے 3 سے 6 مہینے والی بات جو ہے وہ بھی کی ہوئی ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں آخر آپ کو رزلٹ بھی تو دینا ہے نا رانا صاحب. جو اس وقت جو پارٹنرز ہیں جنہوں نے سیم پیج پہ, چاہے وہ ہائبرڈ رجیم کا پیج جو ہے جس کے اوپر وہ دونوں پاورز ہیں, تو انہوں نے رزلٹ بھی تو دینا ہے نا. اسی لیے تو پھر وہ کالمز چھپ رہے ہیں, ونڈر بوائے کی بھی تلاش ہے. اب وہ کون ہے ونڈر بوائے, بھی تو ہو رہے ہیں سر. یہاں پہ تو ونڈر بوائز ہی آتے رہے ہیں, اس ملک میں تو ونڈر بوائز ہی آئے ہیں نا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ پھر بات وہی ہے کامران صاحب, دیکھیں جب تک آپ اپنی اکانومی کے حوالے سے سیریس نہیں ہوں گے معاملہ ٹھیک نہیں ہونے والے. اور اس سے جڑا ہوا ہے سیاسی سیریسنس. ٹھیک ہے, جب تک آپ سیاست کو بھی نارملائز نہیں کریں گے تو نہ اکانومی ٹھیک ہونے والی ہے, نہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہونے والا ہے, نہ اسٹیبلٹی آئے گی. تو یہی صورتحال رہے گی آپ کی. آپ کو معلوم ہے کہ آن ایوریج ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ پر منتھ کتنا ہے؟ 35%. اٹ از الارمنگ. اور یہ جو ہے وہ کہ آئے دن ہمیں خوشخبری سناتے ہیں جی کیا اسٹاک مارکیٹ کا یار اکانومی سے کیا تعلق ہے, مجھے آپ یہ بتائیں. ہاں تو آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز بہتے ہو رہا نا, جاب کریشن ہو رہی ہو, انویسٹمنٹ آ رہی ہو,
ٹھیک ہے، فارن ایکسچینج ریزرو بہتر ہو رہا ہو، اور فارن ایکسچینج ریزرو کی پھر اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ 12.5 ارب تو تقریباً آپ کے دوست ممالک ہیں، جی بالکل بتا چکے ہیں. ٹھیک ہے، 15 ارب میں سے، ٹھیک ہے، اس میں جو باقی ہے 1.5 ارب اب آپ کو دیا ہے آئی ایم ایف نے، تو آپ کے پاس تو اپنا 1.5-2 ارب ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا اپنا کتنا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی ڈالر پرچیز کر رہا ہے مارکیٹ کو اسٹیبل رکھنے کے لیے. تو سچویشن کامران خان صاحب بہت کرٹیکل ہے. ایسے ہی اور جی. اگر ہم یہ بات کریں نا کہ جاب لیسنس بھی ہے یہاں پہ، ظاہر ہے ان امپلائمنٹ ہے، انفلیشن ہے، بہت کچھ ہے ایسا تو جو دیگر ممالک میں ہے. وینزویلا میں بھی ایسی صورتحال، ایران میں بھی، تو دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی ملک کی فاؤنڈیشن کو کمزور کر رہی ہوتی ہیں. تو مطلب الارمنگ تھنگ از دیٹ کہ the ground is being paved، اگر ہم کہہ سکتے ہیں ایک گارڈن. سچویشن دیر کسی وقت بھی ٹریگر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. دیٹس ناٹ اے گڈ ڈیولپمنٹ سر، اوبیسلی. بالکل بالکل رائن صاحب، یہ جو نیشنل ایجنڈے والی بات ہے یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ہمیں اقوام عالم میں اپنا کوئی مقام رکھنا ہے، اپنی کوئی سوورنٹی، اپنی انڈیپینڈنس جو ہے اس کو انشور کروانا ہے، تو اس کے لیے نیشنل ایجنڈا بہت ضروری ہے کہ اس کو ایوالو کیا جائے.